رضا یہ احمد وما علینا الا البلاغ۔ کیا تقریر کرنے کا یہ انداز ہونا چاہیے؟ تقریر کیوں کی جاتی ہے؟ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آج اتنا روپیہ جلسوں پہ خرچ ہوتا ہے تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں اور خود اس کا جواب مجھے دیں آپ کہ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم نے کہیں جلسوں کے مقصد کو فوت نہیں کر دیا ہے؟ آپ تقریر سنیے، حضرت اختتام پذیر کر رہے ہیں تو انداز کیا ہے آپ سنیے ذرا۔ نمبردار السلام رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، خوب کی سیر چمان پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی حاجی نور اور مولوی والوں پھر ملیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یہ علامہ صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، اختتام پذیر انہوں نے اس انداز میں کیا ہے، کوئی بھی آدمی دیکھے گا وہ یہ سوچے گا یہ کس طرح سے کس اینگل سے عالم لگتے ہیں، ہمیں یہ پڑھے لکھے کیسے لگیں گے بھائی، ان کا انداز کیا ہے؟ اس طرح سے کوئی اختتام پذیر کرتا ہے تقریر کو؟ یہ کوئی انداز نہیں ہوتا، صرف اس میں مذاق بنتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بےہودگی ہے اسٹیج پر، ایک عالم دین کی یہ شان نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ایک اور ہے تقریر کرنے والے، ان کی بھی آپ ذرا کلپ دیکھیے پہلے۔ بچا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ ادھر نہ دیکھیں، اکثر یہ خاصیت ان لوگوں میں ہوتی ہے، اگر کوئی بات کسی علماء کی زبان سے نکلتے نا، بات بیٹھ جائے کوئی ہو تو یہ پہلے ہنستے ہیں لوگ۔ میں اس چیز سے بہت خلاف ہوں، نہیں ہونا چاہیے اسٹیج پہ اندر، یہ خاص طور سے چیز کا دھیان رکھیں۔ پھر ہنستے کیوں ہیں بھائی؟ ہنستا کیوں ہے کوئی انسان؟ بدتمیزی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ کی تعریف نہیں، رسول پاک کی نعت پڑھ رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھ کر کے نعت کی مذاق بنائی تو یاد رکھنا۔ آپ نے ان کی بات کو بھی سن لیا، یہ کلام پڑھ رہے، آواز بیٹھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی پڑھ رہے، کیونکہ اکثر جلسوں میں جو خطیب حضرات ہیں وہ بھی اسی نیت سے نعت پڑھتے ہیں کہ وہ کچھ انعام و اکرام آ جائے، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ زیادہ تر نعت پڑھنے ہی پر انعام و اکرام دیتی ہے، خطیبوں کو وہ نہیں دیتی ہے۔ اس لیے کچھ خطیب حضرات بھی جن کی نیت میں یہ ہوتا کہ کچھ خرچہ پانی چل جائے تو وہ کلام پڑھتے ہیں۔ ابھی یہاں کوئی ہنس گیا ہوگا، آواز بیٹھ گئی، بہرحال بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں کا جو جملہ تھا وہ ایسا تھا کہ بالکل جدا کر کے رکھ دوں گا، بہت ڈینجر تھا۔ تو یہ کیا تاثر لے کے جائے گی عوام؟ آپ کس کو سمجھانے آئے ہو اور آپ کیا حیثیت لے کر اسٹیج پر آئے ہو؟ اس حیثیت کو، اس اوقات کو اگر نہیں سمجھو گے تو پھر بھیا کس طرح سے تم تقریر کرو گے، تبلیغ کرو گے، قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچاؤ گے؟ بالکل نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ بھی انداز دیکھیے، کچھ ایسی چیزیں عوام کے سامنے رکھنا جس سے ہماری مذاق بنتی ہے، سنی لوگوں کی مذاق بنتی ہے کہ ان کے علماء کیا بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی واقعہ کہیں پڑھا ہے، فضیلت میں پڑھ لیا تو اس کو اپنے تک رکھیے، ایسی بات عوام میں آپ نہ رکھیں جس سے مذاق بنے۔ سید امین القادری بڑے خطیب ہیں، سنیے پہلے آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ مومنوں کے چہرے تو وہ تھے کہ لوگ چہرے دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ ارے چہرہ تو بڑی بات ہے، اب اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ چہرہ تو چہرہ ہوتا ہے، تلوا تو تلوا ہوتا ہے۔ مومنوں کے عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ سید امین القادری صاحب ہیں، رات دن یہ تقریریں کرتے ہیں، کئی بار اصلاح ہوئی ہے، توبہ بھی کی حضرت نے۔ بہرحال میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کی روایات بیان کرنا یا اس طرح سے بیان کرنا بھیا مذاق بنے گی۔ سوشل میڈیا پر مخالف کیمپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا کہ دیکھیے جس کی بنیاد پر جو نئی نسل ہے
ان کا ذہن جو ہے وہ واش ہوتا ہے, دھل جاتا ہے. بولے یار واقعی یہ سنی علماء کیا کر رہے ہیں, یہ من گھڑت باتیں بیان کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں لے کر بھیا ان کے عقائد کو خراب کر دیا گیا ہے. اب ایک انداز اور دیکھیے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انبیاء کرام کس طرح سے تبلیغ کرتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کس طرح کی ہوتی تھی, کیا وہ اپنی تقریر میں فوکس کرتے تھے, آقا کریم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے تھے. اب ایک شاعر صاحب ہے, ان کا کلام آپ سنیے ذرا. مار کے دھسوڑ دو جہاں ملے کھکوڑ دو, کہ گردنے مروڑ دو جہاں ملے کھکوڑ دو, کہ گردنے مروڑ دو, کہ آئے گا بڑا مزہ. آپ نے ان کو بھی سن لیا ہے, مروڑ دو, کھسوڑ لو, یہ کر لو. یہ طوفان بدتمیزی ہے. ایک ممبر کے تقدس کو پامال کرنا ہوتا ہے. جو مقصد ہوتا تقریر کا, جلسے کا, وہ فوت ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے, اپنے واز میں, اپنی تقریر میں آقا کریم کا فوکس سب سے زیادہ اس بات پر ہوتا تھا کہ لوگوں کا تعلق رب سے گہرا ہو جائے, لوگ جو ہے رب کی طرف دوڑیں, رب کی طرف رجوع کریں. اللہ کے پیارے نبی اپنی تقریر میں اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم پر فوکس کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے علم حاصل کریں, اپنے رب کو پہچانیں, کیونکہ جو بندہ خود کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. آپ اور انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے فرعون کو نصیحت کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے, لیکن نرم لہجے میں, اچھے انداز میں, تاکہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر آپ دیکھیے, قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے, کس طرح سے آپ نے قوم کو سمجھانا چاہا. تو جلسہ جو ہوتا ہے, جیسے کہ ہم اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں, وہاں تو غیر نہیں ہوتے, کوئی کافر نہیں ہوتا, ہوتے تو سب مسلم کمیونٹی کے ہیں. تو ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے وہ آخرت پر, علم پر, حالات حاضرہ پر. ہمیں یہ چیزیں اپنی قوم کو دینی چاہیے. یہ مقصد ہوتا ہے بھیا تقریر کا. تقریر کا مقصد یہی ہے کہ جو چیز ہماری قوم کو نہیں پتا ہے وہ ہم سمجھائیں. لیکن آج 80 سال کے اس لمبے انترال میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں مسلم کمیونٹی کی تاریخ کو, نہ نمازوں کا پتہ ہے. آپ اگر 100 لوگوں سے پوچھیں نا نماز کے شرائط کتنے ہیں, 90 ایسے ہیں جو نہیں بتا پائیں گے. میں 10 کو رکھتا ہوں اپنی کیٹیگری میں کہ 10 ہوں گے ایسے جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں نماز کے شرائط کتنے ہیں, ورنہ ان کو آخرت کا نہیں پتا, جنت کا نہیں پتا. یعنی کہ وہ بالکل کورے ہیں. رات دن جلسے ہوتے, صرف ہنسی مذاق میں ہمارا وقت پاس ہو جاتا ہے. نہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, نہ حدیث کی بات کرتے ہیں, زیادہ تر پیروں کی بات کرتے ہیں. میرا پیر, اس کا پیر, اس کا پیر, میرا معاملہ, اس کا کیمپ, اس کا کیمپ. اسی میں ہم ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. اکثر تقریروں میں یہی ہو رہا ہے. نعرے بازی تو ہوتی ہے بھائی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریر کا اصل مقصد ہوتا ہے لوگوں کو گناہوں سے بچانا, نیکی کی طرف ان کو بلانا, نیکی کا راستہ دکھانا, پیارے آقا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دینا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے آپ نے تقریر کی, قوم کو لے کر بیٹھ گئے اور کہا اچھا تم اس سورج کو کہتے ہو, اس چاند کو کہتے ہو یہ معبود ہے, یا ان ستاروں کو کہتے ہو معبود ہے. قرآن پاک میں وہ ہے فلما رأى الشمس فلما رأى القمر. قرآن پاک میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز ڈوب جائے, جو چیز ختم ہو جائے, جو چیز گم ہو جائے, میری پیاری قوم وہ معبود نہیں ہے. معبود تو وہ ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے, ساری کائنات کو بنایا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک آپ بت لے گئے کہاں بازار میں, اور تمام قوم کو اکٹھا کر کے کیا کیا, اس بت کو پانی پلا رہے تھے. لوگ دیکھ رہے حیران سے یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ ایک انداز تھا مثالوں کے ذریعے ان کو جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا, تاکہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ ہم جو ہے وہ غلط راہ پر ہیں, اچھائی کے راستے پر حضرت ابراہیم بلا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں, 950 سال تک تقریر کرتے رہے, لیکن آپ جو ہے اپنی قوم کو نرمی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس انداز میں آپ سمجھاتے رہے. آج ہمارے جلسوں میں دیکھیے اکثر ہم نے اگر مخالفین کا رد کیا ہے نا تو وہ بڑے زبردست انداز میں کیا ہے, بس گالی دینا باقی رہ گیا ہے. ہم نے اچھے انداز بھی نہیں کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ میرے سنی بھائیوں, ہم اگر کسی وہابی کی مخالفت کرتے ہیں یا دیوبندی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ ہے یا فلا ریزن ہوتا ہے, آپ ان سے بچو. ہم جو کرتے ہیں کہ آپ بالکل ان سے نہ یہ کریں وہ کریں, مطلب مار دھاڑ. جب تک ہم نے رد کیا مخالفین کا
اپنے اسٹیجوں سے تو اس کا انداز لٹ مارنے والا تھا, بالکل دھوم دھڑکے کا, اور جب ہم نے رد ختم کر دیا تو بالکل ہی ختم ہو گیا. آج اسٹیجوں پہ آپ کو رد نہیں ملے گا, کوئی کرے گا تو لوگ کہیں گے ارے کیا کرتے ہیں آپ, کیا بولتے ہیں آپ, اختلاف کی بات کر رہے ہیں, آپ یونٹی کی بات نہیں کر رہے, آپ ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتی ہے عوام, کیونکہ عوام کو پہلے ہم نے اس انداز میں کہہ دیا ہے, صرف گالی دینا باقی تھا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ کوئی انداز نہیں ہوتا. انداز ہونا چاہیے رد کرنے کا ایک بہترین, اور جو تقریر کرنے کا ڈھنگ ہے اس کا معاملہ یہی ہے. دیکھیے جو ہمارے اکابرین ہیں, علماء ہیں, انہوں نے جو تحریر کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن, حدیث اور ہمارے جو بزرگان ہیں ان کی زندگی کیسے گزری, ان تمام چیزوں کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. قرآن کو سب سے پہلے ہمیں رکھنا چاہیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, قرآن کیا کہتا ہے آخرت کے بارے میں. اب جلسوں کا ماحول یہ بن گیا ہے کہ صرف پارٹی بندی ہے کہ کمیٹی کی تعریف ہو جائے, لوگ آئیں اور آنے کے بعد میں ان کے نام کا نعرہ لگ جائے, عالم صاحب آئیں کمیٹی کی تعریف کر جائیں, کمیٹی والے بس خوش ہو جائیں, حشاد بشاد ہو جائیں, اگلے سال ان کی تاریخ پھر فکس ہو جائے. تو زیادہ تر جلسوں کا ماحول یہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے آج ضرورت ہے ہم جلسوں پر فوکس کریں, زیادہ تر تبلیغ اسی سے ہوگی, کیونکہ دیکھیے دین جو پھیلا ہے وہ اسی طرح سے پھیلا ہے. ایک عام آدمی آ کر بیٹھ گیا, وہ قرآن کے بارے میں جانتا نہیں تھا, آج عالم صاحب جو قرآن کی فضیلت پہ تقریر کی, دل و دماغ میں اتر جانی چاہیے کہ ہاں یہ کیا کہہ کر گئے ہیں, انداز وہ ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا شروع میں کیا چیخ و چلاہٹ ہے, کس طرح سے معاملہ بنا ہوا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ جلسوں سے دور ہو رہے ہیں, جلسوں کا مقصد فوت ہو رہا ہے. اتنا روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں, اس روپیے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے تقریر ضروری ہے. 3 فن ہوتے ہیں دیکھیے, تصنیف ہے, تدریس ہے, تقریر ہے. ان میں سب سے آسان فن ہوتا ہے تقریر کرنا. تقریر آج وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں, وہ زیادہ تر رٹی رٹائی معاملے ہوتے ہیں, واقعات آ جاتے ہیں. تو بھیا اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو لوگ مذاق بنائیں گے. اب آپ کہو گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کامنٹس کر کے, آپ حضرت آپ کو یہ نہیں دکھانا چاہیے, آپ بھیا پہلے ہی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے, پہلے ہی لوگ دکھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا بھی مفتی عمران حنفی صاحب کا وہ چوری کا الزام ان پہ لگا دیا. آپ دیکھیے کس طرح سے طوفان بدتمیزی مطلب ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, ان علماء کو سمجھنا پڑے گا جو رات دن تقریریں کر رہے ہیں, پھر بھی وہ ایسی نازیبا حرکت کرتے ہیں جس سے مذاق بنتی ہے, لوگ ہنستے ہیں, سوشل میڈیا پہ مذاق بنتی ہے. ہمارے نوجوانوں کا دل جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. بہت سے نوجوانوں کے فون آتے ہیں, حضرت یہ یہاں پر دیکھیے یہ اس مخالف کیمپ ہے, یہ ایسے مذاق بنا رہا, ویسے بنا رہا. تو ایسا موقع نہ دیں تاکہ وہ دوسرے ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں نہ ورغلا سکے, نہ بہکا سکے, نہ انہیں ایسی چیزیں دکھا کے اپنی طرف موڑ سکے. اس لیے ضرورت ہے ایجوکیشن کی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کی. جو بھی ٹاپک ہو مکمل طریقے سے قرآن و حدیث میں آپ بالکل مکمل طریقے سے مہارت حاصل کریں اور اس پر آپ بولیں. آپ 20 پروگرام نہ کریں, 2 یا 4 کریں, لیکن ایسے کریں جس میں آپ کو مکمل مہارت ہو اور آپ کا مطالعہ ہو, آپ نے اس کو تحقیق کیا ہو. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دل کی بات دل تک جاتی ہے اور زبان کی بات زبان تک رہ جاتی ہے. تو بہرحال آپ کیا کہیں گے آج کے جلسوں کو لے کر, آج کے اس ماحول کو لے کر, جلسوں سے کتنا فائدہ ہماری قوم کو ہو رہا ہے, ضرور مجھے بتائیے گا, پیغام دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا.